بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو میری لیفٹ سائڈ پہ آپ جس کو شخص کو دیکھ رہے ہیں، جو تصویر نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے عثمان مرزا۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے جو پراپرٹی ڈیلر ہے اسلام آباد میں، اور اس کے بہت اثر رسوخ ہیں، تھانے بھی جو ان سے ہیں اس سے پیسے کھاتے ہیں۔ اور جو واقعہ ہوا ہے، اس نے ایک شادی شدہ میاں بیوی کے اوپر کا حملہ کیا، ان کے گھر میں گھس گئے، اور وہاں جا کے ان چار لوگوں نے اس کی بیوی کا اس کے شوہر کے سامنے گینگ ریپ کیا، اور شوہر کو بھی کہا کہ اس کے ساتھ کرو، اور وہ یہ بدتمیزی کی انہوں نے۔ اور پولیس نے بہت دیر تک ان کو گرفتار نہیں کیا۔ جب سوشل میڈیا پہ اس کا پریشر پڑا تو تب جا کے انہوں نے اس کو گرفتار کیا، اور اس نے کہا کہ چند دن کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا، اور کوئی ایسا میرے پہ بڑی بات نہیں ہے، اور آ کے بدلہ لوں گا۔ اس نے ان نئے جوڑے کو دھمکیاں بھی دی قتل کی، اور کہا کہ اگر تم نے شکایت لگائی تو ان کو تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم۔ اس کو یہ علم نہیں تھا اس وقت کہ نا کہ یہ میری ویڈیو جو سی ہے باہر بھی جا سکتی ہے۔ وہ ویڈیو نہایت شرمناک ویڈیو ہے، اس لیے جس نے جس طریقے سے ان دونوں کو مارا، پھر بے شرمی کی، ان کو برہنہ کیا، اور ایک انتہا کی جسے کہتے ہیں کہ ضلالت جسے کہتے ہیں وہ مچائی گئی۔ یہ ریاست مدینہ کے دارالخلافہ کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ ریاست مدینہ کے اندر دارالخلافہ میں عمران خان صاحب کے گھر کے پاس یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور اس کا کبھی امکان ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہو، یہ میں بھی کنفرم نہیں کر رہا، لیکن جس دیدہ دلیری سے انہوں نے کیا، تھانے والوں نے بھی جان بوجھ کے وقوع کا جگہ اور ٹائم میں ان سے غلط لکھے ہیں تاکہ یہ آدمی بچ جائے، اس کی ضمانت جو سی ہے وہ ہو جائے۔ تو یہ اس کو کیس کو کہتے ہیں کہ کمزور کیس کرنا۔ انہوں نے جان بوجھ کے کیس کو کمزور کیا ہے تاکہ جو ہے یہ عثمان مرزا اور اس کے ساتھی بچ کے نکل جائیں۔ یہ واقعہ کوئی پہلا نہیں ہے، بہرحال یہ درندگی کا واقعہ بہت ہی عجیب قسم کا تھا، اور بڑی ہوتی تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ اس کی پوری ویڈیو بنائی گئی ہے، اور پوری ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ میں نے بھی اتفاق سے وہ ویڈیو دیکھی ہے، اور مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ میں آپ کو ویڈیو دکھا نہیں سکتا، میں اس بات کی حیا ضرور رکھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ان کو کی تشہیر نہ کی جائے، لیکن اس خبیث آدمی کو، جس شخص نے یہ واقعہ کیا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ ہاتھوں سے مار بھی رہا ہے اور بدتمیزی بھی کر رہا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ خوشی وہاں پہ ہنستے مسکراتے جیل جا گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ 15-20 دن کی بات ہے، ہم واپس آ جائیں گے، ہم پھر ان سے بدلہ لیں گے۔ تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے اگر آپ ریاست مدینہ کو بدنام کر ہی رہے ہیں، کم از کم ان درندوں کو تو پکڑ لیں۔ آپ نے باقی تو کیا ریاست مدینہ لے کے آنی ہے، ان درندوں پہ قابو کریں جو سر عام یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ اس بچی کا قصور کیا تھا، اس بچے کا قصور کیا تھا جو انہوں نے ظلم کیا ہے؟ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ ایسے درندوں کو کہ اگر کوئی آپ کے پاس ویڈیوز آئیں یا کوئی ایسی خبر آئے تو ضرور بتائیے۔ میں ان کا اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں، مجھے یہ خبر کا علم نہیں تھا۔ میرے کچھ دوستوں نے انگلینڈ سے بھی، یہاں سے لنڈن انٹیریو سے بھی، اور مختلف جگہوں سے، ٹورانٹو سے، مساگا سے بھی مجھے وہ ویڈیوز بھیجی اور خبر بھیجی کہ آپ اس پہ پروگرام کریں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک تو مجھے پتہ لگا لیٹ، میں اٹھا ہوں تو یہ واقعہ ہوا تھا پاکستان میں، اور بہت زیادہ مشہور ہوا تھا۔ تو بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ ان شیطانوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے۔ ناظرین، آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے، ہمارے پاس ہمارے چینلز کے اوپر کچھ قدغن ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو مین چینل ہے اس کو ڈسیبل کیا ہوا ہے۔ برائے مہربانی ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ اللہ حافظ ناصر۔